راجہ داہر جن کا انتقال 712 عیسوی میں ہوا برہمن خاندان سے تعلق رکھنے والے سندھ کے آخری ہندو حکمران تھے۔ ان کی حکومت کا دارالحکومت آرور تھا جو موجودہ روہری سندھ کے قریب واقع تھا۔ راجہ داہر نے 679 عیسوی سے 712 عیسوی تک حکومت کی۔ یہ وہ دور تھا جب سندھ ایک خوشحال، منظم اور ترقی یافتہ ریاست سمجھا جاتا تھا۔ راجہ داہر کے دور میں حکومتی نظام مضبوط اور باقاعدہ تھا۔ سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر صوبے پر ایک گورنر مقرر ہوتا تھا۔ عدالتی نظام مؤثر تھا اور راجہ خود اعلیٰ عدالتی اختیارات رکھتے تھے۔ فوج 3 حصوں پر مشتمل تھی جن میں ہاتھیوں پر سوار دستے، گھوڑ سوار فوج اور پیادہ سپاہ شامل تھی جو ریاست کے دفاع میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ عوام کی اکثریت زراعت سے وابستہ تھی۔ دریائے سندھ کی بدولت زمین انتہائی زرخیز تھی جہاں گندم، جو کپاس اور گنا کی کاشت عام تھی۔ ماہی گیری بھی ایک اہم ذریعہ معاش تھا۔ شہری علاقوں میں تجارت خوب فروغ پائی ہوئی تھی، خاص طور پر دریائی تجارت نے سندھ کو دیگر علاقوں سے جوڑے رکھا۔ تعلیم کو معاشرے میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ آرور میں کئی تعلیمی مراکز موجود تھے جہاں فلسفہ، ریاضی، طب اور فلکیات جیسے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اس دور میں بدھ مت اور ہندو مت کے پیروکار ایک ساتھ رہتے تھے اور مذہبی رواداری کا ماحول پایا جاتا تھا۔ سندھی معاشرہ خاندانی اقدار کا پابند تھا اور مشترکہ خاندانی نظام رائج تھا۔ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کی تقریبات منعقد کی جاتی تھیں۔ دیوالی، ہولی اور راکھی جیسے تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے تھے۔ موسیقی اور رقص کو بھی معاشرے میں خاص مقام حاصل تھا۔ سندھی لوک گیت اور راگ مشہور تھے جبکہ کھیلوں میں کشتی، تیر اندازی اور گھڑ سواری مقبول تھیں۔ مرد عام طور پر دھوتی یا لنگوٹی ڈھیلے ڈھالے کرتے اور سر پر پگڑی اصافہ پہنتے تھے۔ امیر طبقے کے مرد کانوں اور گردن کے زیورات بھی استعمال کرتے تھے۔ خواتین رنگ برنگی ساڑیاں، چولیاں اور وونی گھونگھٹ پہنتی تھیں۔ زیورات میں ہار، بالیاں، چوڑیاں اور کمر بند شامل تھے جو سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنے ہوتے تھے۔ سندھ کے مکانات موسم کو مد نظر رکھ کر تعمیر کیے جاتے تھے۔ عام لوگوں کے گھر مٹی یا اینٹوں سے بنائے جاتے تھے جن کی چھتیں لکڑی کی شہتیروں اور کھجور کے پتوں سے تیار کی جاتی تھیں۔ زیادہ تر گھروں میں مرکزی احاطہ ہوتا تھا اور گرمی سے بچاؤ کے لیے ہوادار راستے بنائے جاتے تھے۔ امیر اور شاہی طبقے کے مکانات بڑے احاطوں، باغات، فواروں اور ستون دار ہالز پر مشتمل ہوتے تھے۔ بعض گھروں میں شیشے اور رنگین کانچ سے سجاوٹ کی جاتی تھی جبکہ نہریں اور فوارے بھی تعمیر کا حصہ ہوتے تھے۔ مکانات کی تعمیر میں ہوا کے رخ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ دریائے سندھ سے حاصل ہونے والے پتھر استعمال کیے جاتے تھے۔ خواتین کے حصوں میں جالی دار کھڑکیاں ہوتی تھیں اور تقریباً ہر گھر میں پینے کے پانی کے لیے کنواں موجود ہوتا تھا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں اموی فوج کے ساتھ ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں راجہ داہر کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ راجہ داہر نے بہادری سے مقابلہ کیا مگر آخرکار وہ جنگ میں مارے گئے، جس کے بعد سندھ میں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ راجہ داہر کا دور سندھ کی تہذیب کا ایک روشن اور درخشاں باب ہے جس میں علم و فن، تجارت و زراعت اور مذہبی رواداری کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ سندھ کی اس قدیم تہذیب کی جھلکیاں آج بھی سندھی ثقافت میں محسوس کی جا سکتی ہے۔